السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم نائن صاحب، حاضرین پروگرام، مولانا ابوالفیض صاحب علیہ الرحمہ کے حوالے سے یہ تعزیتی مجلس انجمن طلبہ قدیم کی طرف سے منعقد کی جا رہی ہے۔ واقعی مولانا کا حق بھی تھا کہ ان کے طلباء، ان کے شاگرد، مدرسہ سے وابستہ افراد، خواہ ان کے براہ راست شاگرد رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، مدرسہ میں ان کی خدمات، ان کے طرز تدریس، ان کے طرز معاملہ کی وجہ سے اس طرح کی نشست انجمن خود منعقد کرے، جس کے وہ ممبر بھی رہ چکے تھے، جس کا وہ جزو لا ينفع تھے۔ ہمارے عزیزوں نے، طلباء نے، جنہوں نے براہ راست ان سے استفادہ کیا تھا، مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کوئی ان کا شاگرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولانا میرے علاوہ کسی سے زیادہ قریب تھے ہی نہیں، مولانا مجھ سے زیادہ کسی کو چاہتے ہی نہیں تھے۔ یہ خوبی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے جو اپنے حلقہ احباب ہی میں، اپنے طلباء کے درمیان حلقہ احباب میں، عزیز و اقارب میں، خیش نوازی میں اس طرح کا سلوک کرے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ مجھ سے زیادہ ان کا کوئی رازداں یا مجھ سے زیادہ قریب کوئی نہیں۔ یہ خوبی کم لوگوں میں ہوتی ہے، اور انہی کامیاب اور نایاب لوگوں میں سے ایک ہمارے رفیق، سفر و حضر کے ساتھ ہی سن 72 سے مستقل طالب علمانہ زندگی گزارنے والے مدینہ یونیورسٹی تک، ان میں یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ مدرسۃ الاصلاح کے دو اساسی نصبالعین تھے، ایک دعوت و ارشاد جو اس کی ابتدا ہے، اور ایک تعلیم و تربیت۔ عجب کہ بات ہے کہ مولانا کے اندر یہ دونوں خوبیاں بھرپور تھیں، اور مدرسے کی اس پہلو سے انہوں نے دونوں پہلوؤں سے مولانا نے نمائندگی کی ہے۔ ایک طرف وہ اچھے استاذ تھے، درجات سفلا کے ابتدا میں جب آئے تھے، یا درجات علیہ کے، جس کے بعد ان کی زندگی کا چراغ گل ہوا ہفتم تک۔ جس مرحلے میں وہ تدریس رہے، میری مراد مرحلے تعلیم کے، وہاں چاہے وہ اسواق النبدوم پڑھاتے ہوں، یا چاہے موطا امام مالک کو پڑھاتے ہوں، اس کے بیچ کی کوئی کتاب انشا پڑھاتے ہوں، اور بالخصوص اسواق النبدوم، مجھے ان کو پڑھاتے ہوئے دیکھ کر لگتا تھا کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں، مولانا ایوب صاحب علیہ الرحمہ، مولانا شام الدین صاحب علیہ الرحمہ، یہ دونوں ہمارے لیے اس وقت مستند ہے، اور بھی ہے اساتذہ، ان کی تمام جیسے پڑھانے کا جو انداز ہوتا ہے وہ ان کے ہیں۔ موطا پڑھاتے ہوں، چاہے فقہ مالکی ہو، لیکن جو فقہ مقارن پڑھانے کا طریقہ مدینہ منورہ میں انہوں نے سیکھا تھا، ائمہ اربعہ کی فقہ کو ان کے دلائل کے ساتھ، اور جس کا حاصل موطا کے بعد بدایت المجتہد میں ظاہر ہوا، بہت خوب پڑھا۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی درجات علیہ کی کتاب پڑھانے کے لیے کون ہے۔ مولانا جس طرح سے اپنے دروس تیار کرتے تھے، یا اپنے دعوتی دروس اور ارشادی دروس تیار کرتے تھے، اور اس کے لیے ہم فکر مند رہتے تھے، یہ بھی ان کا اپنا ایک خاصہ ہے۔ شاید اس دیار کا کوئی علاقہ ایسا، گاؤں، میری مراد گاؤں کوئی ایسا ہو کہ جہاں مولانا نہ پہنچے ہوں، اگر مبالغہ نہ ہو تو معافی کے ساتھ، کہ گاؤں کی شاید، علاقے کے گاؤں کی شاید کوئی مسجد بسی ہو جس میں مولانا کا درس حدیث، درس قرآن، یا وعظ، یا جلسہ، یا ارشادی کلمات نہ ہو۔ یہاں سے جانے کے بعد قیلولہ جو ایک مسنون بھی ہے، تھوڑی دیر بدن کو راحت دیا، اور پھر اپنی سائیکل جب تک تھی سائیکل سے، اور جب موٹر سائیکل ہوئی تو سائیکل سے۔ ہم لوگ تو مدرسے کے نظام میں ہاسٹل میں رہنے والے، لیکن ہمارے لیے تو مسجدیں نہیں تھی، بہت دور کی، لیکن وہ معلوم ہے کہ کہاں کہاں سرگردہ رہتے، دعوت کا جنون،
اسلام کا پیغام پہنچانا لوگوں تک، انسانوں تک، ہر پہلو سے، جو مدرسہ کا اصل ہے، جس کی بنیاد جہاں سے مدرسے کی ابتدا ہوئی ہے، میرے خیال میں عہد اخیر میں مبالغہ نہ ہو یا دوست نوازی کا الزام نہ ہو تو مجھے کہنے دیجئے کہ مدرسے کی اس اساسی دعوت کو، پیغام کو اور مشن کو جس طرح انہوں نے عام کر رکھا تھا، شاید کم لوگوں کی قسمت بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدرسے کی ابتدا اور اس کا آغاز اصلاحی پروگراموں سے ہوا تھا، دعوتی پروگراموں سے ہوا تھا، گاؤں کے مختلف گاؤں میں جلسے سے ہوتے تھے، بدعت و خرافات کے خاتمے سے ہوا تھا، اور مولانا نے اس اصل ابتدائی نسلین کو بھرپور طریقے سے، اور دراصل اللہ اور رسول کے ساتھ جو مدرسے کا پیغام ہے، گویا مدرسے کا پیغام سارے علاقے تک، یہ بڑی خوبیاں تھیں۔ اصلاحی بہت سے ہیں، ہمارے احباب تلامذہ بھی ہیں، ہمارے عہد کے پڑھے ہوئے لڑکے بھی ہیں، لیکن شاید مدرسہ کی یہ تصویر وہ بنانے میں ناکام رہے کہ مدرسہ ایک طرف دعوت و ارشاد اس کی بنیاد ہے، تو ارشادی پہلو، دعوتی پہلو، تبلیغی پہلو، بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ تبلیغ رسالت خداوندی، قرآن اور حدیث میں جو پیغام ہے اس کو پہنچانے کا جتنا بہتر طریقے سے کام کیا اور جتنی لگن اور جیسی مستعدی سے کہ بلا ناغہ ایک دن میں دو تین چار، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کوئی ضرورت تھی، بس ایک دھن، اگر یہ لفظ معاف کریں تو سنک ایک سوار تھی کہ مدرسے کے اس پیغام کو، دراصل جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے، اسے پہنچانے کے لیے بھرپور محنت کی۔ مجھے اپنے ساتھیوں سے کہنا یہ ہے کہ جو نئے طلبہ ہیں، طلبہ سے میری مراد خاص طور سے وہ جو اس وقت اساتذہ میں نیا گروپ آیا ہے، نئی جنریشن آئی ہے، نیا بلڈ آیا ہے، کہ دعوت کا یہ کام مدرسے کے نسلین کا حصہ ہے اور مدرسے کا پیغام جی نہیں، بالکل غلط ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ مدرسے کا پیغام ہے، یہ دراصل اللہ کا اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے۔ اور بلغ ما انزل الیک من ربک کی بنیاد پر قرآن کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، حدیث شریف کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ توانا کندھوں پر یہ بوجھ آئے، اور ایک طالب علم اگر ایک مسجد لے لیں تو بھی یہ پیغام بڑی آسانی سے ہو جائے گا۔ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے چھوٹے موٹے جو ہم بھی پروگرام میں جاتے رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں لڑکے نہیں ہیں، ہمارے اس میدان میں کام کرنے والے نہیں ہیں۔ میرا قطعاً یہ نہیں ہے، میری یہ نیت یہ ہے کہ میرے مدرسے کا تعارف مدرسۃ الاصلاح کی مولوی صاحب آئے، مدرسۃ الاصلاح الحمدللہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اساس اور اس کی بنیاد جیسی رکھی ہے، اس کی بنیاد پر کسی کو اس کے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، لیکن ہاں تبلیغ، اشاعت دین، دعوت دین، یہ سب کی ذمہ داری ہے، انفرادی اور اجتماعی، اور ہم اصلاحیوں کی اصلاح کا لیبل لگانے کی وجہ سے ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم نئی نسل، اور الحمدللہ دو چار ہمارے جو تلامذہ ہیں اور اس وقت کے مدرسہ کی جو ہے نا مستقبل کی جن سے امیدیں وابستہ ہیں، الحمدللہ یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ میں ان سے بھی کہوں گا کہ اپنے حلقہ احباب میں اضافہ کریں، اور ہر مسجد میں مولانا جہاں جاتے تھے وہاں نمائندگی ہو جائے، جہاں اور نہیں ہو رہا ہے وہاں نمائندگی ہو جائے، تو یہ ایک اچھا کام ہوگا۔ ہم سب لوگ مرحوم کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ انجام دی گئی دعوتی کوشش اور تدریسی کوششیں اور اخلاقی کوششوں کو قبول فرمائے، ذخیرے